تو ان کا میاں تم کیا بات کرتے ہو، میرے سامنے تم پیدا نہیں ہوئے تھے، میں پرنسپل تھا۔ تو اب سال 2 برس کی 10 برس کی 20 برس کی چھٹائی بڑائی نہیں ہے، لمبا فرق ہے ہمارا ان کے درمیان، سمجھے آپ؟ یہ نہیں کہتے کہ میں تھا وہ آدم نہیں تھے، کن تو نبیًا، میں نبی تھا۔ کن تو نبیًا، میں نبی تھا۔ میں نبی تھا، اور آدم پانی و مٹی کے بیچ میں تھے، آدم بنے نہیں تھے، اور میں نبی تھا۔ تو آدم تو کہہ نہیں سکتے ہم محمد جیسے آدمی کیا منہ لے کے گئے؟ تو بس اب حضور انشاءاللہ یہ بات کل آگے بڑھے گی، بس آج کی آخری بات سن لیجئے اور بات تمام ہو کہ انہوں نے کہا کہ کن تو نبیًا، میں نبی تھا، وآدم بین الماء والطین، اور آدم جو تھے وہ پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ اور ہم کون ہیں؟ بنی آدم۔ ہم جو ہیں وہ ہیں بنی آدم۔ بنی کے معنی اولاد کے ہوتے ہیں، یہ بنی ہاشم، بنی آدم، میں نے آدم کی اولاد۔ اللہ نے ان بزرگ کا نام آدم رکھا جن کو پہلے خلق کیا، اگر اس کی مشیت میں یہ گزرتا کہ ان کا نام نوح رکھا جائے تو ہم لوگ نوحی کہلاتے، آدمی نہ کہلاتے۔ یہ نسبت آدم سے ہم آدمی کہلائے۔ اگر اللہ ان کا نام اس وقت ابراہیم رکھ دیتا، اس نے آدم رکھ دیا وہ بات الگ ہے، لیکن اگر ان کا نام ابراہیم رکھ دیتا تو ہم لوگوں کو سب ابراہیمی کہا جاتا، آدمی نہ کہلاتے۔ تو ہم بنی آدم ہیں، یعنی آدم کی اولاد، اور وہ آدم تھے جو بزرگ تھے، اور وہ اس وقت جب پانی و مٹی میں تھے اس وقت رسول نبی تھے۔ یہ سب کلیاں ذہن میں رکھیے گا۔ بس اب آخری بات سن لیجئے اور بات کل آگے بڑھے گی، اور وہ یہ کہ دیکھیے ایک بات اب یاد رکھیے گا کہ محمد نبی تھے اور آدم پانی و مٹی کے درمیان تھے، ہم بنی آدم ہیں۔ کبھی کوئی ایسی غلطی نہ کرے کہ حسن حسین کا مقابلہ کرنے لگے، اس لیے کہ ہم سب آدم کی اولاد ہیں، وہ محمد کے بیٹے ہیں۔ وہ دونوں جس کے بیٹے ہیں وہ نبی تھا، ہم جس کے بیٹے ہیں وہ پانی اور مٹی کے بیچ میں تھا، لہذا ہمارا ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ مٹی کے بنے ہوئے انسان حسن و حسین کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، اور یہی وجہ ہے کہ جو نورانیت کے قائل تھے انہوں نے حسن و حسین کا دامن نہیں چھوڑا، اور جو رسول کو بشری مانتے تھے اور اپنا جیسا مانتے تھے انہوں نے حسن و حسین کا دامن چھوڑ دیا۔ تو وہ امت جو حسن کو چھوڑ دے اور معاویہ کو اپنا لے، اور حسین کو چھوڑ دے اور یزید کو اپنا لے، اس امت کا کیا بھروسہ ہے؟ اور وہ امت جو ہے وہ کس قابل ہے؟
جو جواہرات کو چھوڑ دے اور پتھروں سے اپنی جھولی بھر لے، اس امت کو پوچھنا ہی کیا اور اس امت کا بھروسہ ہی کیا؟ عزیزان گرامی، اسی لیے یہ جو شہادت حسین ہر سال منائی جاتی ہے، اور یہ جو محرم ایک معجزاتی انداز میں ساری دنیا میں پھیل رہا ہے، اتنی مخالفت کے باوجود اور اتنے لوگوں کے پیسے خرچ کرنے اور پروپیگنڈا، لیکن یہ کہ محرم کا پھیلاؤ جو ہے دنیا میں وہ اتنا زبردست ہو رہا ہے کہ عقل بشر حیران ہوئی جا رہی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے اندر راز یہی ہے کہ آدم کے بیٹوں کا غم بھلا دیا جاتا ہے، یہ غم محمد کے بیٹے کا ہے۔ قلب انسانی اس کو فراموش نہیں کر سکتا۔ یہ غم اس کا ہے جو نور اول، یہ غم اس کا ہے جو قبل تخلیق کائنات بھی تھا۔ تو زمانہ اس کو متاثر کر سکتا ہے جو زمانے کی پیداوار ہو، لیکن جس کے سامنے خود زمانہ بنا ہے، زمانے کی گردشیں اسے متاثر نہیں کر سکتی۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہر سال حسین کے غم میں اور زیادتی ہو جاتی ہے۔ کیا آپ اس بات کو محسوس نہیں کرتے کہ اتنا بڑا معجزہ ہے کہ ہر غم کا رنگ زمانہ گزرنے سے مدھم پڑتا ہے اور محرم کا رنگ زمانہ گزرنے سے چمکتا چلا جاتا ہے؟ اور ہر سال جب محرم گزرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ایسا محرم تو اس کے پہلے کبھی ہوا نہیں، اور ہر سال حسین کی یاد اور حسین کی عزاداری اور حسین کا ماتم اور مجلسیں، اور ہر زمانے میں اعتراض کرنے والے بھی رہے اور اعتراض کرنے والوں کو جواب دینے والے بھی رہے، اور اللہ نے ایسے ایسے جواب دیے۔ ایک زمانہ تھا ہماری نوجوانی میں، یہ مجلسیں پڑھتے تھے ہم، لکھنؤ میں مجلسیں پڑھیں تو یہ آواز سنائی دی، اور حیدرآباد میں مجلسیں پڑھیں تو یہ آواز سنائی دی، اجی یہاں والوں کوئی کام ہے، بس دن رات مجلسوں میں ہیں۔ یعنی عزاداری کے مجموع کو لوگوں کی بیکاری پر محمول کیا کہ مجمع جو ہے وہ چونکہ لوگ بیکار ہیں اور کوئی کام نہیں ہے ان کو، لہذا حیدرآباد میں بڑے بڑے مجمع، ارے حیدرآباد میں کام کیا ہے، ارے لکھنؤ میں کام کیا ہے۔ یہ بات 60s کی ہے میاں، بہت سے بچے اس وقت پیدا نہیں ہوئے ہوں گے۔ 60s کی بات ہے یہ، ارلی 60s، جب ہم لوگ پڑھتے تھے حیدرآباد اور لکھنؤ میں، 62 63 64 65 66، یہ وہ زمانہ تھا۔ ارے یہاں کام ہی کسی کو کیا ہے، ہم بیکار گھوم رہے ہیں۔ نہ جانے کیوں شاید یہ بات مشیت کو بری لگ گئی۔ یہ صاحب 10 برس کے اندر پلٹ کے جو ایک دفعہ ہم نے دیکھا تو جہاں ہر وقت کام ہے، دنیا کے مصروف ترین علاقے یورپ و امریکہ، وہاں اتنی شاندار اور اتنی بڑی مجلسیں ہوتی دیکھی، وہ 80 میل دور سے لوگ چلے آ رہے ہو، 60 میل دور سے لوگ چلے آ رہے ہو، 70 میل دور سے لوگ چلے آ رہے ہو، برف باری میں چلے آ رہے ہو، پانی برستے میں چلے آ رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ ذکر حسین وہ ہے کہ جہاں شمع جلا دیجئے پروانے کھنچ کے آئے۔ اب کوئی نہیں کہہ رہا ہے کہ کام ہی کیا ہے، جو ہے وہ سویرے کام پہ جا رہا ہے، جو ہے وہ شام کو مجلس میں بیٹھا ہے، جو ہے وہ سویرے کام پہ جا رہا ہے، جو ہے وہ شام کو مجلس میں بیٹھا ہے۔ قدرت انتقام لیتی ہے، یہ اس بے کس کا غم ہے جس کا غم منایا نہیں۔
یہ اس کی علیہ آنسو ہے جس کے اوپر آنسو بہائے نہیں۔ عزیزان گرامی، حسین کے غم میں آج یہ اس دکھیا ماں کے دل کی تمنا ہے جس نے کہا تھا میرے بچے پر روئے گا کون، اور یہ اس غمزدہ بہن کے دل کی آرزو ہے جس نے کہا تھا بیٹا سید سجاد میں ابھی مدینے نہیں جاؤں گی، ابھی اپنے بھائی پر روئی نہیں ہوں، پہلے میں اپنے بھائی کا ماتم کروں گی اس کے بعد جاؤں گی۔ تو عزیزان گرامی، شہزادی نے 8 دن حسین کا ماتم کیا۔ 8 دن، ظاہر ہے کہ 8 دن کے ماتم میں دل کیا بھرا ہوگا۔ یہاں 2 مہینے 8 دن ماتم ہوتا ہے، اس کے بعد دل نہیں بھرتا۔ یہاں 8 دن ماتم ہوا ہوگا، وہاں کیا دل بھرا ہوگا۔ مگر چونکہ عزاداری کی بنیاد رکھنا تھی، لہذا شہزادی نے عزاداری کی بنیاد رکھ دی۔ یزید کے محل کے برابر آج بہتیرے یہاں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو شام کی زیارت سے مشرف ہو چکے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ آج زینب کی وہ آواز شام میں گونج رہی ہے۔ آج ان ظالموں کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، لیکن جیسی عزاداری ہو رہی ہے، جیسا ماتم ہو رہا ہے، جیسی مجلسیں ہو رہی ہیں شام میں، وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ یہ اسی عزاداری کا اثر ہے جو بی بی نے 8 دن بیٹھ کے حسین کی شہادت کے بعد شام میں عزاداری فرمائی۔ اور عزیزان گرامی، اس کے بعد روایت بتاتی ہے کہ جب چلنے لگیں تو سید سجاد کو بلایا، کہا بیٹا ادھر سے چلنا جدھر راستے میں کربلا۔ سوچیے، اب میں اکثر و بیشتر سوچتا ہوں، عجب چیزیں میرے دماغ میں آتی ہیں۔ آج مولا مشرف کریں لوگوں کو زیارت کربلا محلہ سے، وہ جو جا چکے ہیں وہ پھر جائیں، جو نہیں جا چکے ہیں وہ مشرف ہوں۔ جب زائر کربلا جاتا ہے عجب کیفیت ہوتی ہے، اس کا دل طوفانی ہونے لگتا ہے، ایک جیسے طوفانی کشتی ہوتی ہے، یہ کیفیت ہوتی ہے جب کربلا میں زائر پہنچتا ہے۔ اور جب روضہ حسین میں جاتا ہے عجب بے قراری کا عالم ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ زری بھی ہے، گنبد طلا بھی ہے، حرم بھی بنا ہے، خدام بھی کھڑے ہیں، زائر بھی ہیں، زری کو بوسہ دینے والے بھی ہیں، تب یہ حالت ہوتی ہے۔ سوچئے جب بہن آئی ہوگی اور ریتی پر چند پیاسوں کی قبریں بنی ہوں گی، بہن کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ ہاں عزیزان گرامی، آوازیں بلند ہیں آپ کی، بس 2 جملے میں تصور سے مصائب پڑھتا ہوں، کتابوں میں نے نہیں پڑھا، میرے معلومات بہت کم ہیں۔ میرا دل کہتا ہے سیدانیاں بیٹھ کے قبر حسین پر روئی ہوں گی، ماتم کیا ہوگا، قبر علی اکبر پر روئی ہوں گی، گنج شہیدہ پر روئی ہوں گی، اور جب سب پر رو لی ہوں گی تو کہا ہوگا سید سجاد محافظ حرم کی تربت کہاں بنائی۔ اور پھر چوتھے امام لے کے پہنچے ہوں گے جناب عباس کی قبر پر، شاید اسی وقت سے رسم پڑ گیا کہ پہلے ظاہر قبر حسین پر جاتا ہے، اس کے بعد حضرت عباس علیہ السلام کے حرم میں جاتا ہے۔ اور جب زیارت قبر عباس پر گئی ہوں گی سیدانیاں، تو عزیزان گرامی میں نے کوئی کتاب میں نہیں پڑھا، نہ کوئی روایت پڑھ رہا ہوں، صرف ایک نفسیات انسانی کی بات ہے جس کو عرض کر کے مجلس کو تمام کر دوں گا۔ ہیومن سائیکالوجی اور نفسیات انسانی یہ ہیں کہ جس کا احترام آدمی بہت کرتا ہے اس کے سامنے بات کم کرتا ہے، چپ بیٹھتا ہے، اور جس سے بے تکلف ہوتا ہے اس سے اپنا درد دل کہتا ہے۔ اس اصول کی بنیاد پر میں یہ سوچتا ہوں کہ سیدانیاں قبر حسین پر خالی روئی ہوں گی، جب قبر عباس پر گئی ہوں گی تو درد دل کہا ہوگا کہ بھیا تم آرام کر رہے ہو، تمہاری بہنیں بازاروں میں گئیں، درباروں میں گئیں، اے بھیا بازار سجائے گئے تھے، دربار آراستہ کیے گئے تھے، اے بھیا تمہاری سکینہ گھٹ گھٹ کے مر گئی، قید خانے سے زندہ نہ نکلی۔